الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد. ذہن محترم، جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے، سیرت امیر المومنین کے حوالے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اور اس سلسلے میں اب تک 2 جلسات ہو چکے اور آج اس کی یہ تیسری نشست ہے. اب تک ہماری کوشش تھی وہ یہ کہ امیر المومنین کی زندگی کے چند اہم ترین بنیادی نکات کے اوپر روشنی ڈالی جائے اور اس میں خالص تجزیاتی عناصر کو نظر میں رکھا جائے، یعنی اس کے اندر ہم کسی عرفانی پہلو سے مطالعہ نہ کریں، خالص سیاسی تجزیاتی نظر سے ہم مطالعہ کریں کہ اگر ایک سیاستدان ان معاملات کو دیکھنے کی کوشش کرے جو امیر المومنین کی زندگی میں پیش آ رہے تھے، یا ایک بے طرف محقق ان کو جاننے کی کوشش کرے، تو اس کا رد عمل کس قسم کا ہوگا. تو اس سلسلے میں ہم نے ان عناوین کا پہلی نشست کے اندر جائزہ لیا اور جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے کافی عناوین طے پائے تھے. پہلی نشست کے اندر سیرت اور تاریخ کا فرق، سیرت امیر المومنین کی اہمیت، منتخب ترین فضائل امیر المومنین کے، حیات امیر المومنین علیہ السلام، دلائل خلافت امیر المومنین کے، غصب خلافت کے اسباب، واقعہ ثقیفہ کا تحلیلی جائزہ، ردی رقم کا ذکر نہ ہونا اور بیوی کا رد عمل اس کے اوپر، غصب خلافت اور سکوت کہ امیر المومنین نے جو کچھ کیا اگر اس کو سکوت کہا جائے تو وہ کیا تھا، اسباب سکوت، اگر اعلانیہ جنگ کا انتخاب کرتے تو کیا ہوتا، امیر المومنین کے موقف کے بنیادی اراکین کیا تھے، اور دعوت ابو سفیان کی مضمرات، انکار امیر المومنین کے اسباب. تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے دن سے تاریخ کا جائزہ تاریخی واقعات کو بیان کر کے نہیں لیا، بلکہ ہم نے کوشش یہ کی کہ اس کے اوپر کوئی تجزیاتی کام ہو، انالیسس ہو، اور اسی خاطر ہم تاریخی واقعات کا یہاں پہ کوئی ذکر کرنا بھی نہیں چاہتے. گزشتہ نشست کے اندر ان موضوعات کا جائزہ لیا گیا تھا. دور خلافت ثلاثہ کے نقصانات ہم نے جائزہ لینے کی کوشش کی کہ اس دور کے نقصانات کیا مرتب ہوئے اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے اوپر، ان نقصانات کے مقابلے میں امیر المومنین کی کوششیں کیا تھیں، کس طریقے سے امیر المومنین نے ان نقصانات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. دور خلافت ثلاثہ میں اہل بیت کے خلاف سازشیں جو انجام پا رہی تھیں ان کا ذکر ہوا. خلافت ثلاثہ کے دوران اموی سازشیں جو انجام پا رہی تھیں وہ کیا تھیں. بنی امیہ تاریخ اسلام کا ایک بڑا مرموز کردار ہے، بہت پراسرار کردار ہے، جو تمام خرابیوں کے اندر کارفرما بھی ہے اور اپنے آپ کو چھپانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. بدقسمتی سے بہت سارے مورخین کو دھوکہ دینے میں کامیاب بھی رہا ہے، بہت سارے مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب بھی رہا، لیکن بہرحال تاریخ بھی ایک عجیب جگہ ہے جہاں پر حق کہیں نہ کہیں واضح ہو کر نظر آ سکتا ہے اگر اس کے اوپر بے طرفی سے نظر ڈالی جائے. خلیفہ ثالث کی خلافت میں جو مسائل پیش آئے اس وقت کے اسلامی معاشرے کو وہ کیا تھے. خلیفہ ثالث کے اصلی قاتلین کون تھے، کیونکہ قتل خلیفہ ثالث بعد میں بہت بڑا موضوع بن گیا تاریخ اسلام کا، جس کی بنیاد کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا امور تھے جو انجام پاتے رہے. تو خلیفہ ثالث کے اصلی قاتلین کون تھے ان کا جائزہ لیا گیا. خلیفہ ثالث کے معاملے میں امیر المومنین کا رویہ کیا تھا، چونکہ امیر شام کی طرف سے امیر المومنین کے اوپر اعتراضات بہت زیادہ ہوئے اور اس کے مقابلے میں ہمیں دیکھنا تھا کہ امیر المومنین کا اصلی رویہ اس موقع کے اوپر کیا رہا تھا. خلیفہ ثالث کے معاملے میں امیر شام کی حکمت عملی کیا تھی. یہ سارے واقعات جو پیش آ رہے تھے جس میں اسلام کی خلافت نبی اکرم کی وفات کے صرف 24 سال کے بعد اس طریقے سے پامال ہو رہی تھی، اور خلیفہ رسول اللہ کو، چونکہ اس زمانے میں خلیفہ رسول اللہ کہا جاتا تھا، یہ رسول اللہ کی جانشین ہے، تو کیسے ہو گیا کہ ایک دین کے ماننے والے دین پر تو عمل کر رہے تھے لیکن اسی کے خلیفہ کو قتل بھی کر رہے تھے. یہ بہت بڑا بنیادی کوشچن تھا. اس معاملے میں امیر شام کا رویہ کیا تھا. اور اس کے بعد ہم نے آخری بات گزشتہ ہفتے کی وہ یہ کہ قبول بیعت کے وقت دعونی والتمسوا غیری، امیر المومنین کا ارشاد فرمانا کہ مجھے چھوڑ دو کسی اور کو لے لو، اس کے اسباب کیا تھے. کیوں امیر المومنین نے جملہ کہا کہ مجھے چھوڑ دو
کسی اور کو لے لو. یہ وہ بنیادی نکات تھے جن کا ہم نے گزشتہ 2 نشست کے اندر جائزہ لیا، اور اب ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس وقت جو ہم چاہیں گے کہ اس سے پہلے کہ امیر المومنین کی بیعت کے انداز کے اوپر گفتگو ہو، امیر المومنین کی جو بیعت ہوئی اس کا فرق کیا تھا دوسروں کی بیعت سے، اس کے اوپر گفتگو ہو. پہلے اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں ایک بنیادی سوال کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. مجھے کہ اسلام کا سیاسی نظام در حقیقت ہے کیا؟ آیا جمہوریت ہے یا آمریت ہے؟ کچھ پوائنٹس تو آپ نے دیکھ ہی لیے ہوں گے. اس کے اوپر گفتگو کرنے میں ہمیں چند نکات کی طرف خاص کر توجہ دینی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب یہ ایک طریقہ بن گیا ہے کہ بجائے یہ کہ دوسرے افکار کا اسلام سے مقابلہ کیا جائے، ہم دوسروں کے افکار پر اسلام کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو آج بازار میں زیادہ فکر مشہور ہے، کسی طریقے سے اسلام کو وہ فکر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر فکر جو مشہور ہو وہ کمیونزم ہو تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ثابت کریں کہ اسلام کمیونزم ہے. اگر فکر جو مشہور ہو وہ سرمایہ داری ہو تو ہم نے اسلام کو سرمایہ داری سے نزدیک لانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. اور اگر آج کے زمانے میں مشہور جمہوریت ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمہوریت سے اس کو نزدیک لانے کی کوشش کریں. اب جو اعتراض کرنے والا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ اسلام میں سے کچھ ایسے عناصر تلاش کرتا ہے جو اس زمانے کی منفور فکر کے اندر نظر آتے ہوں. مثال کے طور پر ایک زمانے میں کمیونزم مشہور تھا، تو جب کمیونزم مشہور تھا تو اسلام پر تنقید کرنے والوں نے اسلام پر الزام لگایا کہ یہ عمرا کا دین ہے. جب جمہوریت مشہور ہو گئی، کیپٹلزم مشہور ہو گیا، تو کیپٹلسٹ بلاک نے اسلام کے اوپر تنقید یہ لگائی کہ یہ ڈکٹیٹرز کا دین ہے. اب ہمیں ہمارا سوال یہ ہے، اسلام کا سیاسی نظام بالآخر ہے کیا؟ جمہوریت ہے یا آمریت ہے؟ تو اس میں ہمارا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسلام اپنے مروجہ نظام میں مروجہ اصطلاحات کا پابند نہیں ہے. یہ کام اسلام کے ساتھ شدت کی ناانصافی ہوگی کہ ہم اسلام کو آج کے نظاموں کے اندر پابند کرنے کی کوشش کریں. یعنی ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں اسلام ہی جمہوریت ہے. کیوں ثابت کریں؟ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ اسلام یہ ہے. اب اس کے اندر آج کی جمہوریت آتی ہے تو آ جائے اور نہیں آتی تو نہیں آئے. ہم اس بات کے ذمہ دار کیوں ٹھہر گئے کہ ہم یہ طے کرنے کی کوشش کریں کہ جو آج کی پاپولر فکر ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوئی بھی ہے یا اسلام اسی کی تبلیغ کر رہا ہے. تو ہمارے خیال میں یہ بہت بڑی حماقت ہوگی اگر ہم اس کام کو انجام دیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم سے کوئی کہے اسلام جمہوریت ہے یا آمریت ہے، اسلام کا سیاسی نظام، تو میں اس کو جواب میں کہوں گا اسلام کا سیاسی نظام وہ ہے جو اسلام لایا. نہ وہ جمہوریت ہے نہ وہ آمریت ہے. اور ایک معنی میں جمہوریت بھی ہے آمریت بھی ہے. اصل یہ ہے کہ ان دو سے اسلام کا کوئی مقایسہ کرنا صحیح نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ کہے اسلام 100% آمریت ہے، نہیں، بات غلط ہے. کوئی کہے اسلام 100% جمہوریت ہے، وہ بھی غلط ہے. اب کیا عناصر ہے اسلام کے سیاسی نظام میں؟ 3 پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں جبر کے مقابلے میں انسانی ارادے اور اختیار کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. اسلام کبھی قبول نہیں کرے گا کہ انسانوں کو کسی کام پر مجبور کر دیا جائے. وہ جو مشہور آیت کریمہ ہے لا اکراہ فی الدین، ایک خاص معنی کے تحت کبھی بھی اسلام یہ نہیں چاہے گا کہ لوگوں کی گردنوں پر تلواریں رکھ کر اپنی حقانیت کو منوانے کی کوشش کرے. تو ارادے اور اختیار کو آخر وقت تک محفوظ رکھا جائے گا. یعنی آپ تصور فرمائیے اس ارادے اور اختیار کی حیثیت اتنی ہے کہ حاکم اسلامی لوگوں کو نماز پڑھنے پر مجبور نہیں کرے گا. یعنی حاکم اسلامی کبھی بھی یہ نہیں کہے گا اے لوگوں میرے پاس آ کر حساب دو کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. یہ کام نہیں کرے گا. اگر کوئی بازار میں شراب نوشی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، لیکن کیا وہ گھروں میں جھانک کر دیکھے گا لوگ پی رہے ہیں یا نہیں پی رہے؟ ہرگز یہ کام نہیں کرے گا. انسانوں کے ارادوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش نہیں کرے گا. بس اسلام کے سیاسی نظام میں جبر کے مقابلے میں انسانی ارادے کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا. دوسرا بہت اہم نقطہ جو ہماری نظروں سے کچھ اوجھل ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شرعی حق کے باوجود نظام کی تشکیل کے لیے عوام الناس میں مقبولیت ضروری ہے. بیعت کا عنصر یہی کہہ رہا ہے
یہ جو اسلام میں بیعت کا عنصر ہے، البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بیعت کا عنصر اسلام نے ایجاد نہیں کیا ہے، اسلام سے پہلے بھی بیعت تھی، اور بیعت کا تصور اس طرح سے تھا کہ لوگ چیزیں بیچتے تھے، جب چیزیں بیچ رہے ہوتے تھے عرب معاشرے میں دستور یہ تھا، پہلے بھی شاید ایک دفعہ کبھی عرض کیا ہو، عرب معاشرے میں دستور یہ تھا کہ اگر ایک آدمی خریدنے والا ہوتا تھا، دوسرا بیچنے والا ہوتا تھا، تو دونوں ایک دوسرے کے پاس جا کے کہتے تھے کہ مثال کے طور پر وہ کہتا تھا تم جو یہ کتاب بیچ رہے ہو میں خریدنے کو تیار ہوں، وہ کہتا تھا میں نے اتنے میں بیچی، سامنے والا کہتا تھا میں نے اتنے میں خریدی، اس موقع پر ہاتھ مارتے تھے۔ اس ہاتھ پر ہاتھ مارنے کو عربی زبان میں بیعت کہا جاتا تھا، یعنی یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جو معاہدہ ابھی ہوا ہے اب یہ 100% ہو گیا، اب یہ طے پا گیا، یعنی یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، چومنا نہیں ہوتا تھا، ہاتھ پکڑ کے مثلا کچھ اور کوئی سر پہ لگانا، یعنی ایسی کوئی چیز نہیں تھی، بس ہاتھ پہ ہاتھ مار دیا۔ ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کا مطلب یہ کہ تمام ہو گیا معاملہ، ختم ہو گیا معاملہ، ڈن جس کو ہماری اس طرح میں کہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجیے آج کے زمانے کے سگنیچر کی ویلیو تھی اس زمانے میں ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کو، بیعت کو۔ تو یہ اسلام نے اسی رویے کو قبول کر لیا، اسلام نے اسی رویے کو قبول کیا، یعنی مجھے یوں لگتا ہے کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ معاملہ نہیں ہے جس کے اندر میں کوئی نئی چیز دوں گا۔ ہر معاشرے میں بیعت کرنے کا اپنا طریقہ نافذ کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ مثلا آج کے زمانے میں حکومت اسلامی تشکیل پائے تو کیا ایک ایک فرد جائے، پاکستان کے 14 کروڑ عوام جائیں مثلا امام وقت سے بیعت کریں اس انداز میں کہ ہر کوئی ہاتھ پہ ہاتھ لگائے؟ یا خواتین کے اندر رسول گرامی نے بیعت کا طریقہ یہ رکھا تھا کہ ایک طرف سے خود چادر کو تھام لیتے تھے، دوسری طرف سے کوئی اور چادر کو تھامتا تھا خاتون میں سے، خواتین میں سے، اور وہ جملات کی تکرار کرتے تھے۔ تو کیا آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ ہمیں نہیں لگتا کہ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ آج کی بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھتے ہوئے، شہروں کی وسعت کو دیکھتے ہوئے اصل ممکن نہیں ہے کہ اگر فرض فرمائیے امام زمانہ کی حکومت تشکیل پائے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، تو 2 ارب آبادی آئے اور اس طرح بیعت کرے، تو قابل تصور نہیں ہے۔ اصل 2 ارب آبادی کیسے بیعت کر سکتی ہے اس طریقے سے کہ ایک یعنی ہر آدمی اگر 10 سیکنڈ بھی لے لیا تو پھر آپ حساب لگا لیں کہ کتنے سال چاہیے ہوں گے سب کی بیعت کے مکمل ہونے کو۔ تو قبول جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہاں ہر زمانے میں جو رائج طریقہ کار ہے اس کو قبول کر لیا جائے گا، لیکن ہر صورت میں شرعی حق کے باوجود نظام کی تشکیل کے لیے عوام الناس میں مقبولیت حاصل ہونا ضروری ہوگی۔ رسول کرام تشریف لائے مدینے میں، دیکھا لوگ قبول کر رہے ہیں تو نظام بنایا۔ امیر المومنین نے بھی ایسا ہی کیا، امیر المومنین کے سامنے بھی یہ 2 آپشنز تھے جیسے کہ ہم نے بحث کی تھی پچھلے ہفتوں میں، وہ یہ کہ امیر المومنین کیا تلوار کے ذریعے سے اپنی حکومت قائم کر سکتے تھے؟ تو ہم نے کہا نہیں، تلوار کے ذریعے اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں پر جبر کر کے حق کو منوانا یہ اسلام کی سیرت نہیں ہے۔ اس کے بعد اسلامی حاکمیت میں عوام الناس کا ارادہ شرعی قوانین میں محدود ہے، یعنی اگر ہم سے کوئی کہے اسلام اور جمہوریت کا کمپیریزن کریں تو ہم نے اسلام اور جمہوریت کا کمپیریزن یہاں پہ دے دیا، مجھے کہ اسلامی نظام میں عوام الناس کا ارادہ شرعی قوانین میں محدود ہے۔ اگر عوام الناس یہ چاہیں اپنے ارادے سے سارے قوانین بدل دیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اسلامی نظام قبول کر لیا ہے، اب آپ قوانین شرعی قوانین کے اندر رہتے ہوئے بدل سکتے ہیں، اس سے باہر نکال کے نہیں بدل سکتے۔ یہ فرق ہے جمہوریت کا۔ جمہوریت یہ کہتی ہے کوئی بھی شخص کسی بھی گروہ کا نمائندہ بن سکتا ہے، مثلا ایک کوئی علاقہ امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا پاکستان میں جمہوری نظام کے تحت فاسق و فاجر کو، گناہگار کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج سکتے ہیں۔ اسلام اس نمائندے کی نمائندگی کو قبول نہیں کرے گا، اگر فاسق ہے، فاجر ہے، ناقابل اعتماد ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہے، یہ آدمی نمائندہ نہیں بن سکتا۔ یہ حتیٰ اس بات کا نمائندہ بھی نہیں بن سکتا کہ آ کر کہ میں نے فلاں آدمی سے یہ بات سنی ہے، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے اعتماد مت کرو، غور و فکر کرو، جستجو کرو، ڈھونڈو اس کو صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ تو فاسق نمائندہ نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے اگر ایک علاقے کے 100% لوگوں نے اپنے صحیح انتخابات کے اندر شراب کو حلال قرار دے دیا، اب کیا ہوگا؟ کسی علاقے کی پارلیمنٹ نے، مثلا پاکستان کی پارلیمنٹ نے یا ایران کی پارلیمنٹ نے 100% ووٹ ڈال کر صحیح قانونی طریقے سے شراب کو حلال قرار دے دیا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو اس میں قانون یہی ہے، اسلامی حاکمیت میں عوام الناس کا ارادہ شرعی قوانین میں محدود ہے، قانون نہیں توڑ سکتے۔ 100% اکثریت سے
چاہیں کہ اللہ کے کسی مکروہ کو مستحب بنا لیں، یہ کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب آئیے اس کے پیش نظر بیعت امیر المومنین اور دیگر خلفاء کی بیعت کا فرق کیا رہا۔ باقی کی بھی بیعت ہوئی، امیر المومنین کی بھی بیعت ہوئی، ان دونوں کی بیعتوں میں کیا فرق رہا؟ چند نکات آپ کے سامنے موجود ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ سب سے پہلی بات یہ کہ امیر المومنین کی بیعت لوگوں کے عمومی مطالبے پر ہوئی، نہ کسی گروپ کے ذریعے سے۔ آپ تین خلفاء کی بیعتوں کا اگر اندازہ لگائیے تو خلیفہ اول کی بیعت سقیفہ بنی ساعدہ کے محدود افراد سے شروع ہوئی ہے، اور سقیفہ بنی ساعدہ میں بھی مہاجرین کے 5-7 افراد، انصار کے 30-40 افراد۔ یہ وہ ماحول تھا جہاں سے بیعت شروع ہوئی ہے۔ انصار کے 30-40 میں بھی 20-25 ایک طرف، 15-20 دوسری طرف، یعنی بمشکل 30 افراد سے خلیفہ اول کی بیعت شروع ہوئی ہے۔ خلیفہ دوم کی بیعت تو نومینیٹڈ تھی، خلیفہ اول نے وصیت کی کہ خلیفہ دوم کو خلیفہ ہونا چاہیے، ان کی خلافت کو وصیت کر کے معین کر دیا، رفقا نے بیعت شروع کر دی، پورے مدینے سے بیعت لے لی گئی۔ خلیفہ ثالث کی بیعت ایک شورا سے شروع ہوئی ہے، اور وہ شورا بھی وہ شورا جس کے آدھے اراکین نے ان کے خلیفہ ہونے کو انتخاب نہیں کیا تھا۔ انتہائی محدود طریقے سے خلافت شروع کی گئی ہے تینوں بیعتوں کے اندر۔ امیر المومنین کی بیعت کس طریقے سے؟ مجمع عمومی کے اندر مدینے کے تمام لوگوں کو طلب کیا گیا، لوگوں نے کہا ہم بیعت کرنا ہے، فرمایا اس طرح بیعت نہیں لوں گا، مدینہ منورہ کی مسجد کے اندر سب لوگوں کو بلاؤ، مدینے کے تمام لوگوں کو بلاؤ۔ خود خطبے میں فرماتے ہیں لوگوں نے اس طرح میری طرف ہجوم کیا، اس طرح میری طرف رش کیا کہ مجھے یوں لگا کہ اگر میں اس وقت خاموش رہا تو حسن و حسین پامال ہو جائیں گے۔ اس میں بھی کنایا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاؤں تلے رون دیے جائیں گے، نہیں، مطلب یہ نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس وقت بھی بیعت نہ کرتا تو لگتا کہ خاندان اہل بیت کی عزت و وقار کو پامال کر دیا جائے گا۔ اس سے ڈر کر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے بیعت کے لیے رضایت کا اعلان کیا۔ بیعت عمومی طور پر منعقد ہوئی، بیعت لوگوں کے عمومی مطالبے پر ہوئی، نہ کسی گروپ کے ذریعے۔ بیعت کی رسم مجمع عمومی میں برضا و رغبت انجام پائی بلا جبر۔ خلیفہ اول کی بیعت کے موقع پر ایک منظر موجود ہے، تاریخ طبری میں ہے، تاریخ کامل میں، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، حوالہ جات کے اعتبار سے یہ انالیسس ہے، اس میں انالیسس میں حوالہ نہیں دے سکتا میں آپ کو، یعنی میں انالیسس میں کیا حوالہ دوں آپ کو کہ پہلے کسی اور نے یہ بات کہی ہے، تو پہلے کسی کی کہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اور تاریخی واقع اور تاریخی حقائق اس کو تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تاریخی واقعہ یہ کہتا ہے کہ خلیفہ اول کی بیعت کے موقع پر ایسا بھی ہوا کہ کسی کے ہاتھ کو پکڑ کے ٹچ کیا گیا اور کہا گیا تمہاری بیعت ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں امیر المومنین نے بیعت کی رسم کو مجمع عمومی میں انجام دیا، کہا مدینے میں سب لوگ آئیں، ایک ایک کر کے اعلانیہ اپنا نام پکاریں اور بیعت کے رسم کو انجام دیتے چلے جائیں۔ بیعت سے قبل تمام تر افراد موجود تھے اور زیادہ سے زیادہ وقت دیا گیا۔ مولا کے پاس لوگ آئے، کہا آپ ابھی بیعت کریں، فرمایا نہیں، ایسے بیعت نہیں کروں گا، اگلے دن آؤ مسجد نبوی میں سب کو جمع کرو، اپنا ٹائم لو، اس طرح جب لوگ جمع ہو جائیں تب مجھے بتانا، پھر میں بیعت کے لیے آؤں گا۔ مستقبل کی تمام تر سختیوں کی پیشن گوئی کی گئی اور پھر دوبارہ سوچنے کا موقع دیا۔ امیر المومنین کے پاس آئے تو کہا دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑ دو کسی اور کو لے لو، اور اس کے بعد فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس شدت عدل کو میں اختیار کروں گا تم اس کو تحمل کرنے والے نہیں ہو۔ اس کے بعد خطرات سے آگاہ کیا، فرمایا آسمان نے رنگ تبدیل کر دیے ہیں، افق تاریک ہو گیا ہے، ایسے میں حق اور باطل کی تشخیص دینے والے بہت کم رہ جائیں گے۔ پہلے سے بتا رہے تھے کہ دیکھو ماحول سخت ماحول ہوگا۔ اس کے بعد آخری بات، جب بیعت کے لیے لوگوں نے اصرار کیا تو امیر المومنین نے اپنا پروگرام دیا بیعت سے پہلے اور کہا دیکھو اگر میں نے بیعت کی، میری تم لوگوں نے بیعت کی، تو میں جتنے بیت المال کا پیسہ غصب کیا گیا ہے 25 سال کے اندر وہ سارا پیسہ واپس پلٹا دوں گا۔ اگر اس پیسے سے عورتوں کا نکاح بھی ہوا ہے تو اس پیسے کو پھر بھی واپس لے آؤں گا۔
تو پہلے سے مولا نے اپنا سخت پروگرام لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اچھا اب ذرا گزشتہ 3 خلفاء کی خلافت میں جا کر دیکھیے، کسی ایک خلیفہ نے یہ نہیں بتایا میرا شیڈیول کیا ہے، اور بدقسمتی سے جب ایک خلیفہ کے سامنے ایک شیڈیول رکھا گیا کہ آپ قرآن کی پیروی کریں گے، نبی کی سنت پہ چلیں گے اور شیخین کی سیرت پر عمل کریں گے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں کروں گا، اور اگلے 12 سال تک حتیٰ شیخین کی سیرت پر بھی عمل نہیں ہوا، حتیٰ شیخین کے بنائے ہوئے قوانین بھی پامال ہوتے رہے۔ تو اس کے مقابلے میں امیر المومنین کی بیعت نظر آتی ہے جس کے تمام چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوئی ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ابھی جو بیعت انجام پائی ہے یہ سن 36 ہجرہ میں انجام پائی ہے۔ رسول گرامی کی وفات کو 25 سال گزر چکے ہیں۔ اس 25 سال میں متعدد انحرافات ہیں جو اسلامی معاشرے کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ ہم نے اس زمانے کے معاشرے کی چند مشکلات کو یہاں پر لکھنے کی کوشش کی۔ کوئی آسان وقت نہیں تھا جب امیر المومنین نے بیعت سنبھالی۔ جب بیعت سنبھالی پہلی مشکل متعدد نظریاتی اور عملی انحرافات کا رواج۔ نظریاتی انحراف کیسے؟ ایک آدمی کہیں بھاگ رہا تھا، جنگ سے بھاگ رہا تھا، میدان جنگ سے، کسی نے اس سے پوچھا کیوں بھاگتے ہو؟ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور اس نے کہا اللہ نے یوں چاہا ہے تو میں بھاگ رہا ہوں، نہ چاہتا تو میں کیسے بھاگ سکتا تھا۔ یہاں سے جبریہ فکر شروع ہوئی، اور یہ جبریہ فکر خود بخود طاقت پکڑتی چلی گئی۔ خلیفہ ثالث کے زمانے میں جب بنی امیہ کے اعمال لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہوئے تو لوگوں نے اعتراض کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ کیا کام ہے جو لوگ انجام دے رہے ہیں۔ خلیفہ ثالث کے نمائندوں نے لوگوں کے درمیان یوں فکر دی، وہ یہ کہ اگر خدا نے نہ چاہا ہوتا تو ہم گورنر کیسے بن گئے؟ اپنے غلط اعمال کو خدا کے علم اور خدا کی قدرت کے ذریعے سے توجیہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ سارے غلط افکار و خیالات معاشرے کے اندر نافذ ہو گئے تھے۔ یہ تو نظریاتی انحرافات۔ عملی انحرافات، اچھا نظریاتی انحرافات میں بعض ایسے تھے جن کو صاف دیکھ کر نظر آ رہا تھا کہ یہ یہودیت کے پھیلائے ہوئے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا ہو، ایک روایت مثال کے طور پر اس طرح کی مشہور ہوئی اس زمانے کے اندر کہ خانہ کعبہ ہر روز بیت المقدس کو سجدہ کرتا ہے۔ خانہ کعبہ ہر روز بیت المقدس کو سجدہ کرتا ہے، ہر صبح۔ اب ذرا تصور کیجئے یہ فکر کس نے پھیلائی ہوگی؟ وہ جو بیت المقدس کے تقدس کو خانہ کعبہ سے بڑھا کر دکھانا چاہتے ہیں، یعنی وہی یہودی۔ یہ ساری چیزیں پھیلی ہوئی تھیں۔ خلیفہ ثالث کے زمانے میں کچھ مشہور یہودی تھے، کعب احبار نام کر کے شخص انتہائی مشہور تھا، یہودی عالم کہ جو اسلام لانے کا دعویٰ کرتا ہے، مسلمانوں کے اندر گھس آتا ہے اور ایک سے ایک غلط مصنوعی فتویٰ اس کی طرف سے صادر ہوتا ہے۔ یہ سب کا سب اسلام کے معاشرے کے اندر پھیل چکا تھا، اور پھر عملی انحرافات جو آ گئے تھے۔ اب عملی انحرافات میں دیکھیے تو مثال کے طور پر تراویح کا معاملہ مسلمانوں کی مسلمہ سنت سمجھی جانے لگی تھی۔ اسی طریقے سے آج یہ باتیں اگر آپ جا کر تھوڑا سا تاریخ کے اندر جستجو کرنے کی کوشش کریں تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تاریخ طبری جیسی عمومی کتاب ہی کافی ہے ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ تاریخ طبری جیسی کتاب کہ جو بہت ہی جنرلائز بک ہے، 10 والیوم میں کبھی چھپی ہے، کبھی اس سے زیادہ میں چھپی ہے، اہل سنت اور شیعہ دونوں کے نزدیک مورد قبول ہے۔ اگر تاریخ طبری میں ریفرنس ڈھونڈنا بہت آسان ہے، وہ یہ کہ آپ اس سال کے پیج پر پہنچ جائیے، کیونکہ پوری تاریخ جو ہے وہ ایئرز کے اندر تقسیم ہوئی ہوئی ہے، تو آپ 36 ایئر پر پہنچ جائیے تو آپ کو وہ منظر مل جائے گا جس میں امیر المومنین کی بیعت ہو رہی ہے۔ 37 ایئر میں پہنچ جائیں تو بھی واقعات آ جائیں گے جس کی طرف میں اشارہ کروں گا، تو ہر واقعے کا سال آپ کو پتا ہو، آپ اس واقعے کو جا کر تاریخ طبری میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تاریخ طبری کے شیعہ ہونے کا جو پتہ نہیں وہم ہے یا الزام ہے یا کیا ہے، تو اس کی تو عالم اس سے ہے کہ تاریخ طبری نے غدیر خم کا واقعہ نہیں لکھا، اور تاریخ طبری کے کمزور ہونے پر شیعت کی طرف سے اعتراض یہی ہے کہ اگر یہ تاریخ بے طرف ہوتی، شیعت کے لیے بھی اس کے پاس کوئی سافٹ کارنر ہوتا، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ غدیر خم کو بھی نہ لکھتا؟ کیسے کوئی شیعہ ایسا ہوگا؟ اور یہ تاریخ کے اوپر علمی لحاظ سے بھی بہت اعتراض بنا کہ بھئی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ نہیں لکھا جس کے راوی کئی 100 راوی بن جائیں گے۔ بہرحال ثقافتی اعتبار سے معنویت کے مقابلے میں مادہ پرستی اور جاہلیت کا احیاء۔ امیر مومنین جب تشریف لائے تو وہ رسول گرامی کے زمانے کی معنویت کوسوں دور جا چکی تھی۔ وہ جو اہل معنویت تھے، حضرت سلمان فارسی جیسے لوگ یا تو انتقال کر چکے تھے یا مدینے سے جلا وطن ہو کر زندگی گزار رہے تھے، جیسے حضرت ابوذر جیسے لوگ جو وفات پا چکے تھے،
یا وہ لوگ تھے کہ جو لوگوں ہی کے ظلم و جور کا نشانہ بن کر قتل کر دیے گئے، جیسے عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ، یا ایسے تھے کہ جو گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گئے، شاید ظاہری طور پر عبادت گزار تھے لیکن معاشرے سے نکل گئے، جیسے سعد ابن ابی وقاص جیسے لوگ۔ معاشرے کے اندر مادیت پھیلی ہوئی تھی، اور مادیت کی جو بنیادی وجہ تھی میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی پچھلے جلسات میں کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں پیسے کی جو تقسیم کا نظام تھا وہ لوگوں کو بیٹھے بیٹھے ایک سال میں 6 لاکھ درہم مل رہے تھے۔ اب کوئی آدمی ہو جس کو بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کرنے پر 6 لاکھ درہم مل رہے ہوں، آپ کہیں گے 6 لاکھ کی کیا ویلیو تھی؟ تو میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا 8,000 درہم میں جائیداد آ جایا کرتی تھی، 40,000 درہم میں بہت بڑا باغ، فدق جیسے باغ کی قیمت معاویہ نے ایک موقع پہ 40,000 درہم لگائی تھی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں 6 لاکھ درہم کی کیا ویلیو ہے، اور وہ کئی اصحاب کو ایک جگہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ مل رہے تھے سالانہ کے۔ معاشی اعتبار سے طبقاتی نظام کا فروغ، لٹے ہوئے مال کی واپسی کی ضرورت احساس ہو رہی تھی اس موقع پر۔ پورا معاشرہ تقسیم ہو گیا تھا، کچھ وہ جن کے پاس پیسہ کثرت کے ساتھ اور کچھ وہ جن کے پاس پیسہ کچھ بھی نہیں۔ شاید سب سے اچھی تصویر کشی اس منظر کی کہ اس زمانے میں پیسہ کس طرح تقسیم ہوا، ایک مصری رائٹر نے کی، ایجپشین رائٹر تھے عبد الفتاح عبد المقصود، جامع ازہر کے استاد تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام امیر المومنین کے نام پر رکھا، علی ابن ابی طالب۔ 8 والیوم میں یہ بک لکھی انہوں نے۔ میں سمجھتا ہوں اب تک سیرت امیر المومنین پر، سیرت کے اوپر، تاریخ پہ بات نہیں کر رہا ہوں، سیرت کے اوپر اس کتاب سے بہتر کتاب میں نے نہیں دیکھی۔ سنی رائٹر ہے، اس بک کے لکھنے پر جو ان کے ساتھ مشکل پیش آئی وہ یہ کہ ان کو جامع ازہر سے نکال دیا گیا اور پھر بڑی مصیبتیں جھیلتے رہے، بالآخر وفات پا گئے۔ یہ کتاب فارسی میں ترجمہ ہوئی، آیت اللہ طالقانی نے پہلی جلد کا ترجمہ کیا، بعد میں وہ بھی وفات پا گئے، بعد میں یہ کتاب ترجمہ ہوئی۔ اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے معاشرہ تقسیم ہونا شروع ہوا اور پیسے کا انبار لگنا شروع ہو گیا۔ تو مفتی جعفر حسین صاحب نے اپنی نہج البلاغہ کی شرح میں ایک جگہ کے اوپر وہ پیسہ لکھا ہے جو ایک ایک صحابی کے پاس سے نکلا ہوا ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا تو پتا چلا کہ اس کے پاس گھوڑوں کی تعداد 50,000 کے قریب ہے۔ 50,000 گھوڑے، ایک گھوڑا اس زمانے میں آج کی سمجھ لیجئے کم سے کم ٹویوٹا کرولا کے برابر قیمت رکھے گا۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کے گھر سے 24-25 جو ہے وہ BMW نکل آئی ہوں یا 500 ٹویوٹا کرولا نکل رہی ہوں، یہ اس زمانے میں دولت کی تقسیم کا عالم ہو گیا تھا۔ اسلامی علاقوں پر اموی حکام کا قبضہ تھا، اسلامی علاقے درم برم ہو گئے تھے، ہر علاقے کے اوپر ایک اموی حاکم بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اموی حاکم جو تھا وہ لوگوں کے جان مال عزت و آبرو کو تہس نہس کر رہا تھا، پامال کر رہا تھا، اور کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں تھا۔ فتنوں اور سازشوں کے لیے تیار دشمن اموی ایک طرف سے تو اسلامی علاقوں کے اندر اسلام کو نابود کر رہے تھے، دوسری طرف سے امیر شام کے اندر بیٹھ کر ہر قسم کی سازش کر کے مسلمانوں کی تقسیم در تقسیم کا عمل گزار رہے تھے۔ اب اس کے مقابلے میں امیر المومنین کی حکمت عملی کیا رہی اور اس کو دیکھنے کا ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، اس پر چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پہلے ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ امیر المومنین کا حکومت لینے سے مقصد کیا تھا، کیوں مولا نے حکومت لی؟ یعنی ہمارے زمانے میں تو ایسا ہے کہ جو زیادہ پرہیزگار متقی ہوتا ہے وہ تو حکومت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ یعنی اس سے کہا جائے تم حکومت کرو تو اس سے اگر یہ کہا جائے کہ تم ٹرسٹ کے صدر بن جاؤ تو کہتا ہے بھائی مجھے میری نماز روزے میں مشغول رہنے دو، مجھے ان کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو کون سا عبادت گزار دنیا میں امیر المومنین سے بڑا عبادت گزار ہوگا؟ کون سا متقی اور پرہیزگار امیر المومنین سے بڑھ کر ہوگا؟ پھر حکومت کیوں لی اپنے ہاتھ میں؟ ہمارے ہاں کی کلچرل ویلیوز میں حکومت اور امیر المومنین مولائے متقین دو ملتی جلتی چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ امیر المومنین کا بنیادی مقصد عدل کامل کا بھرپور اظہار تھا، ایسا عدل جو قیامت تک پھر کوئی نہ دکھا سکے، ایسا عدل جو قیامت تک لوگوں کے سامنے مشعل راہ بن جائے کہ اگر عدل کی بات کرتے ہو تو عدل وہ ہے جو علی نے دکھایا۔ قیامت تک کا انسان یہ نہ کہہ سکے کہ خدایا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تیرے نظام میں عدل کیا ہے،
خدا نے ایک موقع انسانیت کو دیا کہ امیر المومنین کی ذات مقدس کے ذریعے سے دنیا کو یہ سمجھ میں آئے اسلامی عدل یعنی کیا مطلب۔ 4 سال میں اسلامی عدالت اور اسلام کے عادلانہ نظام کا نمونہ پیش کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں امیر المومنین نے جو اقدامات اٹھائے، تمام نااہل گورنروں کی برطرفی اور منتخب ترین افراد کا تقرر۔ امیر المومنین کا جملہ بہت مشہور ہے، فرمایا میں ایک دن بھی ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن عباس آئے اور کہا کہ یہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا، کہا کہ آپ اس کو ابھی مت اٹھائیے، گورنروں کو ابھی نہ ہٹائیے، آپ مضبوط ہو جائیں پھر اس کام کو کیجیے۔ فرمایا میں ایک دن بھی ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ اس بات کی نشانی تھی کہ مولا یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ میں دنیا کو 100% عدل کر کے دکھاؤں گا۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے علی نے اس موقع پر ظلم کو برداشت کر لیا تھا، نہیں، ایک منٹ کے لیے بھی ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بس تمام نااہل گورنروں کی برطرفی کی، تمام بیت المال کے اموال کو واپس لے کر آئے، بیت المال کے اموال کی مکمل واپسی کی اور تقسیم میں شدت عدل۔ بیت المال کے اموال کی مکمل واپسی یعنی اگر کہیں پر لٹ گیا تھا پیسہ تو کہا کہ میں اسے قبول نہیں کروں گا، پیسہ واپس لانا پڑے گا، اور نہ صرف پیسہ واپس لانا پڑے گا بلکہ اب جو مزید تقسیم کی جائے گی اس میں 100% عدل دکھایا جائے گا۔ اب اس 100% عدل کی شدت کیا تھی، یہ جو اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں آپ نے اس کو یقیناً سنا ہوگا، لیکن ذرا عملی انداز میں دیکھیے۔ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جب ہم امیر المومنین کے واقعات کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ایک ایسی شکل سوچ کر سنتے یا پڑھتے ہیں جو ناقابل عمل ہے۔ یہ سوچئے آج کوئی یہ کر کے دکھا دے، تب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سیرت کتنی عجیب سیرت ہے۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ مولانا کو دعوت دی حضرت عقیل نے، ان کے بھائی نے، امام گھر پہ تشریف لائے، دیکھا دعوت میں کھانا ٹھیک ٹھاک رکھا ہے، کھانا زیادہ ہے، اچھے معیار کا کھانا رکھا ہوا ہے۔ عقیل سے کہا کہ اے عقیل، تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارے حالات خراب ہیں اور تمہارے ہاں جو کھانا رکھا ہوا ہے یہ تو بہت اچھا کھانا رکھا ہوا۔ کہا یہ کھانا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے کچھ دن پیٹ کاٹ کر بچایا ہے تو کھانا اتنا رکھا ہوا ہے۔ فرمایا میں سمجھ گیا، اگلے مہینے سے تمہارا شہریہ کم کروں گا۔ اس کا مطلب یہ جو کم از کم پیسہ تمہیں چاہیے ہے تمہیں اس سے زیادہ مل رہا ہے، میں کم کر لوں گا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی یہ کام کرے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ہمارے یہاں اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا، ہم کہیں گے بہت تنگ نظر ہے، اتنا بھی نہیں سوچا، نعوذ باللہ ایسی باتیں کی جائیں گی کہ یہ کیا بات ہوئی، اور پیسہ کم کر دیا، وہ تو پہلے بیچارہ شکایت کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے میں نے پیٹ کاٹ کے رکھا ہے۔ مولانا نے کہا نہیں، یہ بیت المال کا پیسہ بس اتنا دیا جائے گا جتنی ضرورت ہے۔ اگر تم ابھی بھی پیسہ بچا پا رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ تھا، اور اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو ضرورت سے زیادہ جا کے کماؤ، بیت المال میں ضرورت سے زیادہ نہیں ملے گا، بیت المال میں سے اتنا ملے گا جتنی تمہاری بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں بیت المال کا مصرف کیا تھا؟ بیت المال کا مصرف وہ نہیں تھا جو خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں انجام پایا کہ 6-6 لاکھ درہم ایک ایک آدمی کو دے دیے۔ بیت المال کا مصرف یہ ہے کہ میرا پیٹ ایک مہینے، میرا تن ڈھک جائے، اگر اس کا خرچہ 100 روپے ہے تو 101 نہیں دیا جائے گا، پیٹ بھرنے کے برابر، تن ڈھانپنے کے برابر، بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے برابر جو انسان کو رقم درکار ہے وہ بیت المال سے ملے گی۔ اس کے بعد ایک پیسہ بھی اگر نظر آیا، یعنی اگر کوئی امیر المومنین سے کہتا مولا یہ میرے پاس 5 سکے ہیں، مولا فرماتے کہاں سے آئے؟ اگر وہ کہتا میں نے کاروبار کیا، مولا فرماتے تمہارا اپنا۔ اگر وہ کہتا میں نے بیت المال سے بچایا ہے تو فرماتے یہ واپس دے دو، تمہارے پاس، اس کا مطلب بچ رہا ہے، اس کا مطلب ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے تمہیں۔ ہاں ایک موقع ہوتا تھا جب بیت المال سے بچت ممکن تھی، وہ کیا کہ کوئی علاقہ فتح ہوتا تھا، علاقہ فتح ہونے کے نتیجے میں اس کا کثرت کے ساتھ پیسہ شہر میں آ جاتا تھا۔ جب شہر میں پیسہ آتا تھا تو یہ حسب ضرورت تقسیم نہیں ہوتا تھا، یہ مال لوگوں کے اندر مساوی تقسیم کر دیا جاتا تھا، اس میں ضرورتوں کو نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے پاس مولا کو کوئی مال نظر آتا تھا اور کوئی کہتا تھا کہ یہ بیت المال کا ہے تو پوچھتے تھے کب کا ہے یہ، اگر وہ بتاتا تھا یہ وہ ماہانہ پیسہ ہے تو فوراً واپس لے لیتے تھے۔ اگر وہ کہتا تھا نہیں فلاں جنگ کے موقع پر جو خراج آیا تھا یہ اس کا بچا ہوا ہے تو کہتے تھے پھر ٹھیک ہے،
اس کا مطلب ہے وہ ہم نے جو زیادہ دیا تھا یہ وہ والا حصہ ہے۔ اس شدت کا عدل دکھاتے تھے پیسے کی تقسیم کے معاملے میں۔ تمام تر فکری اور عملی انحرافات پر قاطع رائے کا اظہار۔ اس معاملے میں امیر المومنین نے کسی چیز کو مجمل مبہم نہیں چھوڑا، ہر معاملے کے اوپر قاطعیت کے ساتھ رائے کا اظہار کر دیا۔ لہذا آج ہمارے اور آپ کے پاس اسلام میں آنے والے انحرافات کے مقابلے میں صحیح فکر موجود ہے۔ اگر امیر المومنین اس موقع پر ذرا سا بھی مسامحہ دکھا دیتے، ہم ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ کون سی چیز غلط تھی اور کون سی چیز صحیح تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے خلافت صالح صاحب پر صبر کیا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کیا نہج البلاغہ نہیں پڑھتے؟ کیا نہج البلاغہ میں خطبہ شقشقیہ نہیں دیکھا؟ شروع کے خطبات کے اندر نہج البلاغہ میں دوسرا خطبہ خطبہ شقشقیہ قرار پا رہا ہے۔ اگر وہ اسی ایک خطبے کو پڑھ لیں تو اس کے بعد امیر المومنین کے موقف کی بخوبی تشریح ہو جائے گی۔ اپنے جانی دشمنوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہوئے حتی الامکان ملائمت اور تحمل کا اظہار۔ خوارج جانی دشمن تھے، لیکن امیر المومنین نے آخر وقت تک ان کے خلاف تلوار چلانے میں کوئی پہل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ 3 جنگیں جو امیر المومنین کے زمانے میں ہوئیں، کسی ایک جنگ میں بھی امیر المومنین نے تلوار چلانے میں پہل نہیں کی، جس کو ہم جنگوں پر پہنچنے پر دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اصل مقصد یہ تھا قیامت تک آنے والے حکام کے لیے بے عیب و نقص سیرت معصوم کا عملی مظاہرہ۔ کوئی حاکم آئے اور کہے میں چلنا چاہتا ہوں اسلام کی سنت پر، تو اسے علی کی نشانی دکھا دی جائے، کہا دیکھو یہ راستہ ہے، اگر چلنا ہے اسلامی حاکم کہنے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں اس سیرت کے اوپر چلنا ہوگا۔ اب مشکل یہ ہے کہ امیر المومنین نے تو اپنے کام کو کر دیا، لیکن رد عمل ایک جیسا نہیں ہوا۔ ایک رد عمل عوام الناس کی طرف سے تھا۔ عوام الناس نے شروع میں کم سے کم اطاعت کی، کم از کم شروع میں عوام الناس نے اس کو اپریشیٹ کیا، اسے قبول کیا، اطاعت بھی کی۔ کیوں؟ کیونکہ تبدیلی اور نتائج کے انتظار کی کیفیت میں تھے۔ تبدیل ہو رہا تھا معاملہ، پچھلے دور کی جو خرابیاں تھیں اس بدلنے کا ایک دعویٰ ہوا تھا، تو ابتداءً کہا کہ ٹھیک ہے جو علی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ بھی دیں گے، بیعت بھی کی، ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا، ابتدا میں اطاعت کی۔ انتہائی مخلص اصحاب کی اطاعت حکم امام پر تسلیم کے نتیجے میں تھی۔ انتہائی کم ایسے افراد تھے امیر المومنین کے اصحاب میں جو امیر المومنین کو واقعی امام سمجھ کے پیروی کر رہے تھے۔ کچھ تھے کہ جو واقعی امام سمجھتے تھے اور امام ہونے کے ناطے امیر المومنین کی پیروی کرتے تھے، تو ان لوگوں نے اطاعت محض دکھائی۔ اس کے بعد بعض مخلصین کی تجویزی مخالفت، یعنی کیا کرتے تھے، امیر المومنین کوئی عمل انجام دیتے تھے تو آ کر کہتے تھے ہماری رائے میں یہ کام صحیح نہیں ہوا۔ بعض مخلصین تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہ معاند تھے، دشمن تھے، مخلص تھے، لیکن اس طرح کر کے مخالفت کرتے تھے کہ مولا ہماری رائے میں یہ کام صحیح نہیں ہوا۔ مثلا جب گورنروں کو ہٹایا تو عبداللہ بن عباس آئے اور کہا کہ مولا یہ عمل سیاسی تدبیر کے اعتبار سے صحیح عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ عمومی سیاسی حکمت عملی کے پیش نظر کام کیا کرتے تھے، یہ لوگ امیر المومنین کی اس بصیرت کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ امیر المومنین کا قیامت تک کے لیے معصوم سیرت دینا یہ ان کے ذہن میں نہیں آتا تھا۔ تو یہ لوگ کس عنوان سے دیکھتے تھے؟ یہ عنوان دیکھتے تھے کہ 60 سال حکومت چلانی ہو تو کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، 20 سال حکومت چلانی ہو تو یہ کام صحیح نہیں ہے، تو کہتے تھے مولا یہ صحیح نہیں ہوا۔ کیوں صحیح نہیں ہوا؟ اس سے آپ کی حکومت کمزور پڑ جائے گی۔ یہ سمجھ رہے تھے مولا حکومت سنبھالنے کے لیے آئے، تو کہتے تھے اگر آپ نے یہ کام کیا آپ کی حکومت کمزور پڑ جائے گی۔ مولا ان کو مسلسل فرماتے تھے کہ میں حکومتیں سنبھالنے کے لیے نہیں آیا۔ لہذا عبداللہ بن عباس کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن عباس سے کہا کہ اے عبداللہ تمہارے پھٹے ہوئے جوتے کے برابر بھی خلافت کی کوئی قیمت نہیں ہے میرے نزدیک، اگر اس کے ذریعے سے عدل و انصاف قائم نہ کر پاؤں۔ اگر عدل و انصاف قائم کروں تو اس حکومت کی کوئی قیمت ہے، اور اگر عدل و انصاف قائم نہ ہو تو پھٹے ہوئے جوتے کے برابر بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مجرموں نے مخالفت کی، کیوں؟ اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے۔ ظاہر ہے جن کی درآمد کو امیر المومنین واپس لینا چاہ رہے تھے، جنہوں نے 25 سال کے اندر ظلم کر کے پیسہ جمع کیا تھا، جنہوں نے نااہل ہونے کے باوجود علاقوں کے اوپر اپنا اثر و رسوخ قائم کیا ہوا تھا، ان لوگوں کی طرف سے امیر المومنین کی مخالفت ہونی ہی تھی۔
مشہور اصحاب کا رد عمل کیسا تھا؟ تو یہ ایک ملا جلا رد عمل تھا. کچھ نے کہا ہم بے طرف ہیں، جیسے سعد بن ابی وقاص نے کیا. اس نے کہا کہ میں متقی اور پرہیزگار آدمی ہوں، میں عبادتوں سے سروکار ہے، میں مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتا، اکیلے جا کر بیٹھ گئے. کچھ نے محدود حمایت دکھائی. کچھ اصحاب نے کہا ہم حمایت تو کریں گے آپ کی، لیکن جب تک آپ صحیح رہیں گے، اس طرح کی بات کہہ کر ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی. اچھا یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو بے طرف رہے، یہ عجیب ہے کہ امیر المومنین کے معاملے میں بے طرف رہے، لیکن جب اموی خلیفہ بنے تو ان کی بیعت کر لی. کہا آپ پر لوگوں کا اتفاق ہو گیا لہذا ہم آپ کی بیعت کر رہے ہیں. اور امیر المومنین کے 4 آدمی مخالف تھے مدینے کے اندر بیعت کرنے میں، تو کہا نہیں آپ کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوا. یعنی ان لوگوں کے نزدیک اتفاق رائے اہم تھا، دلیل اہم نہیں تھی. ان کے نزدیک یہ اہم تھا کہ لوگ کہاں جمع ہو جائیں. اب لوگ حق پہ جمع ہو جائیں تو یہ حق کے ساتھ ہیں، لوگ باطل پہ جمع ہو جائیں تو یہ لوگ باطل کے ساتھ ہیں. یہ ان کا کردار رہا. کیوں اس طرح سے ہوا؟ یہ ہم سمجھتے ہیں زیادہ تر کم علمی کی وجہ سے اور کچھ ذاتی انانیت کی وجہ سے. کہا ہماری ذات پامال ہو جائے گی، علی کی ذات بڑھ جائے گی، لہذا جا کر اس قسم کا کام دکھایا. اور آخر میں ہم دیکھنا چاہیں کہ امیر المومنین نے مخالفین کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا، تو چند نکات اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلی بات تو یہ کہ امیر المومنین مسلسل تحمل اور رواداری دکھاتے رہے، یعنی اظہار رائے اور حتی عمل کی آزادی دی. یعنی اگر کسی نے کہا کہ اے علی ہمیں یہ قبول نہیں ہے، فرمایا ٹھیک ہے تمہارے نزدیک قبول نہیں ہے. کسی نے یہ کہا جو آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کروں گا، فرمایا نہ کرو. کسی نے اب تراویح کا معاملہ جو میں نے خاص کر لکھا ہے وہ اسی طرح سر فہرست بنتا ہے. پھر میں کہوں گا تاریخ کے بڑی کتابوں کے اندر، تاریخ طبری جیسی کے اندر، تاریخ کامل ابن اسیر کے اندر یہ واقعہ درج ہوا ہے 36 ہجرہ کے حالات میں. سن 36 ہجرہ کا جب ماہ رمضان آیا، امیر المومنین کے سامنے مشکل آئی کہ اب آپ تراویح کے لیے امام جماعت منسوب کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ خلیفہ دوم سے یہ کام شروع ہو گیا تھا. خلیفہ اول کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی، نبی اکرم کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی، خلیفہ دوم کے زمانے سے شروع ہوا تھا. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب امیر المومنین نے منع کیا تو ایک احتجاج ہوا. خیر میں داستان عرض کرتا ہوں. ماہ رمضان آیا، لوگوں نے کہا امیر المومنین سے اب کیا ہوگا، کیونکہ سب جانتے تھے امیر المومنین تراویح نہیں پڑھتے تھے. جب خلفاء پڑھاتے تھے تو نہیں پڑھتے تھے، تو جب خلیفہ بنے تو لوگوں نے کہا اب کیا ہوگا. اب امیر المومنین آیا، تراویح کے لیے آدمی منسوب کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ خلیفہ دوم کے زمانے میں اس کام کے لیے ایک آدمی منسوب کیا گیا تھا. کہا میں منسوب نہیں کروں گا، نہ میں پڑھوں گا نہ میں پڑھانے کے لیے کسی کو منسوب کروں گا. پہلے دن جو امیر المومنین نے کام کیا ماہ رمضان میں، اگلے دن تاریخ اسلام کی پہلی اسٹرائک ہو گئی. لوگوں نے بازار بند کر دیے اور یہ نعرہ لگایا واہ عمرہ واہ عمرہ، سنت عمر پامال ہو گئی. اب اگر کوئی اس جملے کے اوپر غور کرے تو یہی جملہ کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ تراویح کس کی سنت تھی. یعنی اگر یہ لوگ امیر المومنین پر اعتراض اس معاملے میں کر رہے ہوتے کہ تراویح قرآن کا حکم ہے تو وہ کہتے قرآن پامال ہو گیا. اگر وہ یہ سمجھتے ہوتے کہ تراویح نبی اکرم کا حکم ہے تو وہ کہتے کہ نبی کی سنت پامال ہو گئی. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ خلیفہ اول کی سنت پامال ہوئی، انہوں نے واضح طور پر تاریخ طبری میں جملہ لکھا ہوا ہے، کہا واہ عمرہ، عمر کی سنت پامال ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بھی بخوبی واقف تھے کہ یہ سنت خلیفہ دوم کے زمانے سے ان کی زمانے کی سیرت جو ہے وہ رائج ہوئی بھی ہے. امیر المومنین کے سامنے جب یہ موقف آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اب کیا ہوگا. فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا، کسی صورت میں نہیں پڑھاؤں گا. یہ لوگ جو اتنا چیخ رہے ہیں ان سے کہو جو کرنا چاہیں کریں، میں اس کام کو انجام نہیں دوں گا. تو وہ یوں لگا جیسے سامنے والوں نے بھی کمپرومائز کر لیا. کہا ٹھیک ہے علی تو نہیں کریں گے، ہم اپنی طرف سے ایک آدمی خود بناتے ہیں اور خود ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر تراویح پڑھیں گے. مولانا نے فرمایا کرنا ہے جو کرنا ہے کرتے رہو، میں حملہ کر کے روکوں گا بھی نہیں. اس کو میں کہہ رہا ہوں تحمل اور رواداری. امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے چونکہ تم پڑھتے تھے میں بھی پڑھا دوں گا، یہ تو عوام پسندی ہو جاتی. انحراف میں عوام کا ساتھ دینا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا دیکھو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو ورنہ گردنیں اڑا دوں گا، یہ بھی نہیں کیا. کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں اسلام بتا دیا،
اسلام کا حکم سمجھا دیا، خود میں جرم میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، اب بھی اگر تم یہ سمجھتے ہو تم اسلام پہ زیادہ چلنے والے ہو تو جو چلنا چاہتا ہے وہ اپنے طریقے پہ انجام دے۔ تو لوگوں نے اپنے طور پر کھڑے ہو کر تراویح کے کام کو انجام دے دیا، اور وہ مشکل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تک اسلامی معاشرے کے اندر باقی رہ گئی کہ جو امیر المومنین کے ماننے والے ہیں انہوں نے اس کام کو انجام نہیں دیا، اور جو ان کے بعد میں آنے والے لوگ تھے انہوں نے وہی سنت خلیفہ دوم کو جاری رکھا۔ اس کے بعد اسلام اور مسلمان کا عنوان افراد کی سیاسی حمایت اور مخالفت پر متوقف نہیں ہے۔ امیر المومنین سے کسی نے کہا کہ یہ لوگ آپ کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ لوگ نہ صرف آپ کو خلیفہ نہیں مانتے، آپ کی اطاعت نہیں کرتے، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ امیر المومنین سے لوگوں نے کہا کیا یہ مسلمان ہیں؟ فرمایا ہاں مسلمان ہیں، جب تک کلمہ توحید پڑھ رہے ہیں مسلمان ہیں، جب تک لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، جب تک نبی اکرم کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ اچھا، معنوی اعتبار سے ہمیں بھی معلوم ہے کہ جو بغض رکھے گا امیر المومنین کا وہ اپنے آخرت کے کس مقام کو حاصل کر پائے گا۔ ظاہر کون امیر المومنین سے زیادہ آگاہ ہو سکتا تھا، لیکن امیر المومنین نے اپنی ذات کو اسلام اور کفر کا معیار نہیں بنایا۔ کہا یہ نہیں ہے کہ جو میری مخالفت کرے گا وہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا، بلکہ اگلا پوائنٹ دیکھیے، علنی مخالفت کے باوجود بیت المال میں حصہ سب کے لیے محفوظ رہا۔ عبداللہ بن عباس جیسے لوگ مولا کو کہتے تھے کہ مولا یہ جو خوارج ہیں یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، کم سے کم بیت المال میں سے پیسہ تو نہ دیں، یعنی آپ اپنے مخالفین کو زندگی گزارنے کا جو خرچہ دے رہے ہیں وہ خرچہ تو روک لیجئے کم سے کم، تاکہ کچھ تو مخالفین سوچنے پر آئیں۔ تو فرماتے تھے نہیں، بیت المال میں سے حصہ کسی کا نہیں رکے گا۔ اس کے بعد آخری موقع جس کے اوپر امیر المومنین کا شدید رد عمل آتا تھا وہ وقت ہوتا تھا جب یہ مخالفین کسی کی بے احترامی اور بالاخص قتل نفس پر امیر المومنین کا شدید رد عمل تھا۔ یعنی اب اگر انہوں نے آ کر کسی کی توہین شروع کی، مثال کے طور پر کسی کے گھر میں گھس گئے اور جا کر لوٹنے کی کوشش کی، جیسا کہ اس یہودن کے ساتھ انجام پایا، یا کسی کو قتل کر دیا جیسا کہ حضرت خباب کے ساتھ پیش آیا، اس کے اوپر رد عمل دکھاتے تھے، کہتے تھے نہیں، اب اگر خون بہانے کی کوشش کی، فتنہ مچانے کی کوشش کی تو پھر فتنے کا مقابلہ کیا جائے گا۔ لہذا خوارج کو آخر وقت تک تحمل کرتے رہے۔ جب انہوں نے قتل کرنا شروع کیا وہ موقع تھا جب امیر المومنین ان کو لشکر لے کر للکار ڈالا۔ اب آئیے، ان تمام حالات میں امیر المومنین کی خلافت شروع ہوئی ہے، اور جو پہلی جنگ پیش آئی وہ جنگ جمل ہے جو سن 36 ہجرہ میں پیش آئی۔ اس کے پس منظر پہ چند نکات آپ کے سامنے موجود ہیں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، اب آپ کے سامنے ہم نے جو اتنی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی وہ اس لیے تھا کہ وہ ماحول بن جائے جس میں امیر المومنین کی بیعت انجام پائی ہے۔ وہ تناؤ، ٹینشن، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ جو اس زمانے کے اندر انجام پا رہا تھا وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ اب اس پس منظر میں جو جنگ جمل آیا ہے، اس میں پہلا نقطہ جو ہم سمجھتے ہیں اگر نہ ہوتا تو جنگ شاید نہ ہوتی، وہ حضرت عائشہ کا کردار تھا کہ امیر المومنین کے بارے میں حضرت عائشہ کی مخالفانہ رائے نے در حقیقت بہت بنیادی کردار ادا کیا۔ اگر یہ رائے نہ ہوتی، ام المومنین میں سے کوئی ساتھ نہ دیتا تو شاید پھر یہ کام انجام نہیں پا سکتا تھا۔ بدقسمتی سے حضرت ام سلمہ نے بی بی عائشہ کو بہت سمجھایا اور ان کو بہت نصیحت کی۔ ایک خط بی بی ام سلمہ کا بہت مشہور ہے اس معاملے میں، جو انہوں نے بی بی عائشہ کے لیے تحریر کیا، مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تاریخ یعقوبی کے اندر جو اہل سنت اور شیعہ دونوں کے اندر مشہور کتاب ہے۔ پھر میں نے کہا سال کا ریفرنس کافی ہے، یعنی آپ اس کی مختلف پرنٹس ہیں، اگر میں آپ سے کہوں گا پیج نمبر 114 تو یہ اچھا ریفرنس نہیں ہوگا، کیونکہ مختلف پرنٹس میں مختلف پیج پرنٹ ہوتے رہے ہیں، مختلف طریقوں پر آتی رہی ہے، لیکن سال کا ریفرنس کافی ہے۔ جا کے دیکھیے 36 ہجرہ میں جو جنگ جمل کا واقعہ ہے اس کے اندر تاریخ یعقوبی نے بی بی کا وہ خطبہ، وہ جملہ درج کیا ہوا جو انہوں نے حضرت عائشہ کے سامنے کہا۔ بی بی عائشہ نے کوشش کی، کنونس کرنے کی کوشش کی حضرت ام سلمہ کو بھی کہ آپ بھی میرے ساتھ دیجیے۔ بی بی ام سلمہ نے واقعہ یاد دلایا کہ آپ کے اور ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ بی بی ام سلمہ اور بی بی عائشہ رسول گرامی کا سر دھلوا رہی تھیں۔
ان میں سے ایک پانی ڈال رہی تھیں اور دوسرا سر دھو رہے تھے۔ تو اس موقع پر امیر المومنین نبی اکرم نے جب اس وقت تشریف فرما تھے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک ہوگی جو ایک چوپائے جانور کی پشت پر سوار ہو کر جنگ کر رہی ہوگی۔ تو اب دونوں امہات مومنین گھبرا گئیں اور کہا کہ بیوی ام سلمہ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ خدا نہ کرے اس قسم کی کسی غلطی سے مرتکب ہوں۔ رسول گرامی نے بی بی عائشہ کی کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تم نہ ہونا، بی بی کے عائشہ کے لقب پکار کے کہا کہ تم نہ ہونا۔ اب یہ جو تھی وہ بہت واضح انڈیکیشن تھی، اور اسی وقت ارشاد فرمایا تھا کہ جو یہ کام کرے گی اس پر ہاؤ اب کے کتے بھونک رہے ہوں گے۔ بی بی کو یوں احساس ہوا تھا کہ ایک واقعہ اس قسم کا ہونے والا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس موقع پر وہ فیصلہ نہ کر پائیں، اور اس موقع پر جو معاندانہ کردار تھا امیر المومنین کے خلاف اس کو انجام دے دیا، اور اس کی وجہ سے نہیں معلوم کتنے لوگ گمراہی کا شکار ہوتے چلے گئے۔ بہت سارے قبیلے تو صرف اس وجہ سے جنگ جمل میں اصحاب جمل کا ساتھ دے رہے تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ اصحاب جمل کے ساتھ تھی۔ تو یہ بہت بڑا ایونٹ تھا اس موقع پر۔ دوسرا معاملہ بیت المال اور مناسب کی تقرری پر طلحہ اور زبیر کی نارضائی تھی۔ ظاہر اصحاب جمل میں جو لشکر جمل تشکیل پایا تھا اس میں مین کیریکٹر حضرت عائشہ کا ہوا، اس کے بعد دو ایلیمنٹس تھے جو مشہور تھے، طلحہ اور زبیر۔ البتہ ایک چھپا ہوا ایلیمنٹ بھی تھا، وہ مروان بن حکم کہ جو خلیفہ ثالث کا وزیر تھا، وہ ان تینوں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اب عجیب تاریخ کا مذاق یہ ہے کہ یہی طلحہ اور زبیر اس لشکر میں سر فہرست تھے کہ جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آیا تھا، اور اس وقت جو مخالفت ہو رہی تھی تو حضرت عثمان کے وزیر مروان بن حکم تھا، یعنی مروان بن حکم اپنے خلیفہ کے ساتھ یہاں موجود تھا اور طلحہ اور زبیر ان کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ اب یہی مروان بن حکم حضرت عثمان کا جو وزیر تھا وہ ان کے ساتھ مل کر حضرت علی سے جنگ لڑ رہا تھا، اور مذاق تاریخ کا یہ ہے کہ یہ لوگ قتل عثمان کے انتقام کے بہانے جنگ لڑ رہے تھے، جبکہ خود اس لشکر کے اندر سر فہرست تھے جس نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا۔ تو یہ ایک تاریخ کا عجیب کنٹرڈکشن ہے جو اس زمانے کے اندر ظاہر ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے کیوں جنگ لڑنا قبول کیا؟ مناصب کی تقرری پر۔ ان کو توقع یہ تھی کہ امیر المومنین جب خلیفہ بنیں گے تو کسی علاقے کا گورنر ہمیں بھی بنائیں گے، کچھ نہ کچھ ہمیں بھی ملنا شروع ہوگا۔ الٹا معاملہ ان کے ہاتھ سے اور نکل گیا، وہ اس طریقے سے کہ طلحہ اور زبیر دونوں خلیفہ دوم کے بیت المال کے تقسیم کیے ہوئے نظام کے تحت بہت بڑی رقم دریافت کر رہے تھے۔ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو انہوں نے پہلے تو پرانی رقم کا مطالبہ کر لیا ان دونوں سے، پھر ان سے یہ کہا کہ آئندہ کے لیے جو تمہیں بینیفیشل اماؤنٹ مل رہی تھی وہ ساری کی ساری اماؤنٹ جو تمہاری ختم ہو جائے گی، تم اتنا ہی لوگے جتنا ایک عام مسلمان لے رہا تھا۔ اب 25 سال سے یا قریب کوئی 20 سال سے ایک آدمی کو 6 لاکھ درہم مل رہے ہوں اور اس کے بعد اس سے کہا جائے کہ اب تم غلاموں کے برابر پیسہ لینا شروع کرو گے، ظاہر ہے کہ یہ چیز بہت سخت ثابت ہوئی۔ دوسرا معاملہ میں نے عرض کیا مناسب کی تقرری میں، اور امیر المومنین کتنے شدید تھے یہ واقعہ بھی شاید آپ نے سنا ہوگا۔ وہ اس طریقے سے ہوا کہ امیر المومنین کے سامنے کبھی طلحہ اور زبیر آئے اور کہا کہ ہمیں آپ نے کسی علاقے کا گورنر نہیں بنایا، آپ امور حکومت کے امور میں ہم سے مشورہ نہیں کرتے۔ مولا نے فرمایا کہ اگر تم اہل ہوتے تو میں بنا دیتا، اور مشورہ کرنا تو اس وقت ہوتا جب میرے لیے کوئی چیز مبہم ہوگی تو میں تم سے مشورہ کر لوں گا، جب مبہم نہیں ہے تو میں تم سے مشورہ کس بات پہ کروں۔ پھر اس کے بعد زبیر سے کہا کہ تمہارے لیے میں نے ایک جگہ سوچی ہے، تم آؤ اور میں تمہیں اس جگہ کے منصب دے دیتا ہوں۔ زبیر اگلے دن آئے یا کچھ فاصلے پر آیا امیر المومنین کے پاس۔ امیر المومنین نے پرچہ تیار کیا ہوا تھا جس کے اوپر منصب نامہ لکھا ہوا تھا کہ تمہیں فلاں علاقے کا گورنر بناتا ہوں، وہ ہاتھ میں پکڑایا۔ یہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے جواب میں ایک جملہ کہا کہ خدا آپ کو اس صلہ رحم کے اوپر جزائے خیر دے۔ امیر المومنین نے پیپر فوراً واپس لے لیا، کہا کیا مطلب؟ میں نے تمہیں گورنر بنایا، تم سمجھ رہے ہو رشتہ دار بننے کی وجہ سے بنایا ہے، بس اس کا مطلب ہے تم اس بات کے اہل نہیں ہو۔ تم وہاں جاؤ گے تو تم گورنر بن کے پھر وہی حرکتیں کرو گے، رشتہ داروں کو دو گے، کیونکہ تمہارے ذہن میں اس معاملے میں رشتہ داریاں نبھانا زیادہ اہم قرار پا رہا ہے۔ اس بات کو کہہ کر پیپر کو واپس لے لیا۔ اب جو پیپر کو واپس لے لیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زبیر کتنا آگ بگولا ہوئے ہوں گے۔ باہر آئے، کہا مولا سے کہ میں عمرہ کرنے مکہ جا رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا یہ بیعت توڑنے کے لیے مکہ جا رہا ہے تاکہ وہاں جا کر میرے مخالفین کو جمع کرے، اور امیر المومنین جانتے تھے کہ بی بی عائشہ اس وقت مکے کے اندر موجود تھیں۔
خون عثمان کے انتقام کے بہانے امیر شام کی سازشیں جاری تھیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا پچھلے جلسے میں کہ امیر شام کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح اسلام میں بلوا مچے تاکہ جتنے امیدوار ہیں خلافت کے وہ سب ختم ہو جائیں اور ان کی خلافت کا راستہ ہموار ہو جائے، وہ اپنی اس سازش میں کامیاب بھی ہو پائے. اور وہ پیچھے سے ان تمام کاموں کی گردش کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور ان کو انجام دے رہے تھے. یعنی آپ ذرا تصور کیجئے کہ مدینے میں خلیفہ ثالث کا جب قتل ہوا، ان کو یہاں پر مارا گیا، تو شام کی مسجد میں ان کا کرتا لہرا دیا گیا کہ یہ وہ کرتا تھا جو خلیفہ ثالث نے پہنا ہوا تھا. اب کوئی تعجب کرے کہ اگر امیر یعنی خلیفہ ثالث کا ماتم ہونا تھا تو وہ شام میں کیوں ہوا؟ اسلامی مملکت کے کسی اور شہر میں، یعنی حتیٰ بصرہ میں کیوں نہیں ہوا جہاں سے اصحاب جمل نکلے تھے؟ بصرہ وہ شہر تھا جہاں سے حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کا لشکر نکلا تھا، تو بصرہ میں وہ ماتم نہیں ہوا، اور ماتم اور غم اس کا اصلی منایا گیا وہ شام کی دمشق کی جامع مسجد کے اندر منایا گیا. جنگ جمل میں عوام میں تردد تھا اور پھر امیر المومنین کی حمایت بھی کی. عوام میں تردد تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا. بار بار سوچ رہے تھے طلحہ اور زبیر رسول گرامی کے پرانے اصحاب ہیں، اتنے اچھے لوگ علی کی مخالفت کیوں کریں گے؟ ام المومنین حضرت علی کے خلاف کیوں ہیں؟ یہ کہہ کر تردد آنے لگا، اور کوفہ میں خاص کر یہ تردد تھا، یہاں تک کہ امیر المومنین نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا کہ جا کر کوفہ کے لوگوں کو قانع کرو. اس وقت امیر المومنین کا کیپٹل، ان کا دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا، اور امیر المومنین کسی صورت میں مدینے میں جنگ نہیں چاہتے تھے. تو کوفے والوں کے پاس عبداللہ بن عباس کو بھیجا کہ ان کو جا کے کنونس کریں، وہ کنونس نہیں ہوئے. اس موقع پر امیر المومنین نے امام حسن علیہ السلام کو وہاں روانہ کیا اور ان سے جا کر کہا کہ آپ لوگوں کو سمجھائیے. اب آپ تصور فرمائیں، عجیب بات یہ ہے کہ لوگ امیر المومنین کی بات پر نہیں آئے، امام حسن علیہ السلام کی بات پر آ گئے. کیوں؟ امیر المومنین کی جانشینی کی وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے، لیکن امام حسن کو نواسہ رسول ہونے کی وجہ سے قبول کرتے تھے. یہ اس زمانے کے لوگوں کی سیاسی بصیرت تھی جو خاص کر کوفہ کے لوگوں کے اندر ظاہر ہو رہی تھی. بعد میں اس کوفہ کو دارالخلافہ بننا تھا پاکستان مسلمان حکومت کا، امیر المومنین کی حکومت کا، اور اسی کوفہ کے اندر رہتے ہوئے بعد کے واقعات پیش آتے رہے جو ہم اگلے ہفتے میں بیان کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. حسب عادت بھی نہیں کہہ پاؤں گا، توقع تو ہے، لیکن یہ کہ پچھلی دفعہ عمل ہوئی نہیں تھی کہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو اس کو بیان کیجیے گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. کچھ کتابوں کا میں تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا جو اردو زبان میں موجود ہوں اور کسی حد تک مستند کتابیں کہلائی جا سکیں. یہ کتاب میرے سامنے ہے اور آپ اس کو شاید دیکھ پا رہے ہوں. جمل، صفین و نہروان، امیر المومنین کے زمانے میں لڑی جانے والی 3 جنگوں کے اوپر یہ کتاب مستند ترین تاریخی ڈاکومنٹ شمار کی جاتی ہے. یعنی ہم اس کو اسناد میں سے شمار کرتے ہیں، بھائی کہ اس کو سند کہہ نہیں پائیں گے، ظاہر ابن عاصم کوفی اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن بہرحال اس کو مستند کتابوں میں سے شمار کیا جاتا ہے. مصنف کا نام ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو تاریخ عاصم کوفی کہا جاتا ہے. 3 جنگوں کے اوپر ہے اور مصنف ہیں ابو محمد احمد بن عاصم کوفی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مستند کتابوں میں شمار کی جاتی ہے. یہ دوسری کتاب ہے سیرت امیر المومنین. سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین صاحب کی. مفتی جعفر حسین صاحب کی شخصیت کسی کے لیے پوشیدہ شخصیت نہیں ہے اور کسی کے لیے نامعلوم نہیں ہے، سب کے نزدیک ترجمہ نہج البلاغہ کی وجہ سے جانی پہچانی شخصیت ہے. امیر المومنین کی سیرت کو، پوری زندگی کے واقعات کو انہوں نے بیان کیا ہے. گرچہ سیرت کا ٹائٹل دیا ہے لیکن اندر واقعات ہیں، کہیں کہیں انالیسس بھی ہے. اس اعتبار سے کتاب اچھی کتاب ہے. ایک اور کتاب ہے جو اردو کے اندر فراہم ہے، سیرت ائمہ اطہار ہاشم معروف حسنی. ہاشم معروف حسنی لبنانی عالم ہے. لبنانی عالم کی اس کتاب کو جامع تعلیمات اسلامی نے ترجمہ کروایا
ہاشم معروف حسنی کی کتاب سیرت ائمہ اطہار پہلی جلد کے اندر امیر المومنین کی سیرت کا جائزہ لیا گیا ہے. بہت اچھی کتاب ہے، مستند کتابوں میں سے شمار کی جاتی ہے. اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس کو بھی، ان کتابوں کو اپنے مطالعے سے گزاریے، تو اس کے اندر بہت سارے تاریخی حقائق تفصیل کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دعا امام زمانہ کے ساتھ اپنی نشست کا اختتام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.